بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ مشعل راہ ہے، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اگر ہمارے ساتھ دے رہے ہوں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہوں اس پروگرام میں، اور گزشتہ ہفتوں کے پروگرام اگر آپ نے دیکھے ہوں تو ایک خوبصورت موضوع اس پروگرام میں شروع ہوا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وہ یہ کہ صحیفہ مبارک سجادیہ کے آئینے میں ہم کچھ اسلامی معارف پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عظیم مجموعہ ہے دعاؤں کا کہ جس کو دیکھ کر کے ہم کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عام طور پر جس غرض کی خاطر ہم دعا کرتے ہیں اس سے بالکل ہٹ کر امام سجاد سلام اللہ علیہ نے جو غرض دعا کی پیش کی ہے اس مجموعے میں، وہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں اپنا مدعا پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب ہمارا کام اللہ سے ختم ہو جائے تو مصلی سمیٹ کر ہم کنارے رکھ دیں اور پھر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کوئی دعا سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمیں چونکہ اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے اس لیے ہم دعا کا سہارا لیتے ہیں۔ چونکہ ہم بندے ہیں اور وہ خدا ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس پورے مجموعے کا ایک کلی پیغام یہ ہے، نہایت خوبصورت مجموعہ ہے دعاؤں کا۔ الحمدللہ توفیق یہ ہوئی ہے کہ اسی مجموعے کے آئینے میں ہم بعض موضوعات پر گفتگو کریں۔ پہلا موضوع جس کو ہم نے انتخاب کیا، حمد و ثناء الہی، جس پر گزشتہ پروگرام میں گفتگو شروع ہوئی تھی، اپنے مہمان کے ساتھ ہم نے گفتگو شروع کی تھی اور ایک بہت پیاری گفتگو تھی حمد کے حوالے سے۔ آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے مہمان اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرمائے جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ حمد و ثناء الہی کے حوالے سے آج بھی ہماری گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ تشریف لائے پروگرام میں۔ پچھلی بار حمد و ثناء الہی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا اور ہماری یہ کوشش رہی کہ جو پہلی دعا ہے اس کے آئینے میں اس موضوع کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس دعا میں اشارہ ہوا ہے حمد کی اہمیت کیا ہے، جی، اور اس حد تک اس میں ذکر ہوا ہے کہ حمد اور انسانیت کا ایک گہرا تعلق ہے، گہرا رابطہ ہے۔ اس پروگرام کی ابتدا میں کچھ خلاصہ گزشتہ گفتگو کا بیان ہو جائے آپ کی زبان سے انشاءاللہ، پھر پچھلی گفتگو ناقص رہ گئی تھی ہماری، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے، پھر میرے پاس اور کچھ سوالات ہیں اسی پہلی دعا کے حوالے سے، حمد و ثناء الہی کے حوالے سے، وہ آپ سے میں پوچھوں گا۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ حمد کے حوالے سے امام سجاد علیہ السلام نے ایک اشارہ شروع کیا تھا اور ایک بات شروع کی تھی کہ خداوند متعال کا حمد کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور حمد کے سلسلے میں جو حمد کس کو کہا جاتا ہے یعنی محترم ناظرین کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ حمد کسی خوبصورتی کے اوپر، کسی نعمت کے اوپر ہوتا ہے۔ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے، کسی نعمت کو دیکھتا ہے، کسی خوبصورتی کو دیکھتا ہے تو اس پر آ کر جو وہ ثنا کرتا ہے، اس ثنا کو حمد کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ پھر امام سجاد علیہ السلام کیونکہ جو پہلی دعا ہے صحیفہ سجادیہ کی، وہ دعا ہی یہ ہے کہ کان من دعائے ہی علیہ السلام اذا دعا بالتحمید، کہ جب امام علیہ السلام خدا کا حمد کرنے چلتے تو اس طرح سے دعا کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ شروع سے آخر تک جو 3 صفحے کی دعا ہے، اس 3 صفحے کی دعا کا ملاحظہ کریں گے تو اصلا شروع سے آخر تک اس میں مختلف پہلو سے حمد الہی کو دیکھا گیا ہے۔ اس دعا کا جو محور ہے وہ حمد الہی۔ البتہ جو دوسری دعا ہے، بعض علماء کا ماننا ہے کہ یہ دوسری دعا بھی پہلی ہی دعا کا ادامہ ہے، اسی کا تتمہ ہے۔ اچھا، لیکن بعض علماء مانتے ہیں کہ نہیں، یہ دوسری دعا الگ ہے، پہلی دعا الگ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دوسری دعا بھی حمد سے ہی شروع ہو رہی ہے، اور اگر غور کیا جائے تو تقریباً یہی لگتا ہے کہ ہاں، یہ دعا جو ہے وہ پہلی ہی دعا کی ابتدا میں ہے، کیونکہ
پہلی دعا میں ساری محوریت اور مرکزیت جو ہے وہ حمد الہی کی ہے. دوسری دعا میں یہ ترتیب بہت ہی معقول ترتیب ہے. حضرت آتے ہیں حمد الہی کے بعد صلوات اور سلام بھیجتے ہیں آخری نبی کے اوپر, اور اس صلوات اور سلام پر بھی خدا کا حمد کرتے ہیں کہ خدایا جو نے توفیق دی کہ ہم تیرے نبی کے اوپر سلام اور صلوات بھیجیں, اس پہ ہم تیرا حمد کرتے ہیں. پھر ایک بہت ہی اہم مطلب بیان کیا گیا تھا انسان کے بارے میں حمد کو لے کے, کہ امام نے آ کے خداوند متعال کی مختلف نعمتوں کا حمد کیا. خدایا تو نے ہمیں جو ہے وہ سانس عطا کی, خدایا تو نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا, خدایا تو نے ہمیں پہچاننے کی صلاحیت دی. ان تمام چیزوں پہ حضرت جو ہے وہ خداوند متعال کا حمد اور شکر ادا کرتے ہیں. اس کے بعد آ کے ایک نقطہ بتاتے ہیں, کہتے ہیں اصل بات اور حقیقت تو یہ ہے کہ پروردگارا اگر تو انسان کو تمام نعمتیں دے دیتا لیکن ایک نعمت سے تو اسے محروم رکھتا, اور وہ نعمت یہ ہوتی کہ انسان یہ نہ جانتا کہ وہ تیرا حمد بھی کر رہا ہے, یعنی حمد الہی کی معرفت انسان کو نہ ہوتی, نہ پہچانتا کہ حمد الہی بھی کوئی چیز ہے, ٹھیک. لخرج, یہاں پر یہ انسان خارج ہو جاتا حدود انسانیت سے الی حد البہیمیہ, جیسے کہ خداوند متعال نے قرآن میں کہا ہے. پھر حضرت اس آیت اللہ کے استشہاد فرماتے ہیں کہ خدا یہ جو پروردگار تو نے قرآن کے اندر یہ کہا ہے کہ کبھی کبھی انسان حد انسانیت سے خارج ہو کے جانوروں کی سطح تک کے گر جاتا ہے, تو یہی کہنا چاہ رہا ہے قرآن کے اندر. یہ ہماری گزشتہ گفتگو تھی اور بات آ کر یہیں پر رکی تھی. بات ہماری ہو رہی تھی کہ جو اس کا گہرا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ, کہ اگر حمد انسان کی زندگی میں ہے تو پھر اس کو انسان کہے جانے کے لائق ہے. جی, حمد کو نکال لیں اگر تو پھر جو ہے وہ انسان کہنے کے لائق نہیں ہے. ایک کچھ سیکنڈ کا وقفہ ہم لیں گے, انشاءاللہ پھر آئیں گے آپ کے پاس اور آج کی گفتگو شروع کریں گے. محمود کے کمالات کے اظہار کرنے کو حمد کہتے ہیں, اور اس کے 3 مرحلے ہیں, زبانی, عملی اور حالی. حمد زبانی یعنی الفاظ کے پیرائے میں محمود یعنی پروردگار کے کمالات کو بیان کرنا, اور یہی حمد کا پہلا مرحلہ ہے. زبانی حمد و تعریف ما فی الضمیر کے اظہار کا ذریعہ اور قرب الہی کا بہترین وسیلہ ہے. حمد عملی عمل اور کردار کے ذریعے اپنے معبود اور محمود کے کمالات اور صفات کا اظہار ہے, جبکہ حمد حالی روح اور دل کی گہرائیوں کے ذریعے معبود کے کمالات کا اظہار کا نام ہے. حمد کا حق اس وقت ادا ہو سکتا ہے جب انسان اپنے دل و دماغ اور قلب و وجود کو ہر قسم کی بری صفات اور خیالات سے اس طرح پاک اور صاف رکھے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف اللہ ہی کی ذات ہو, اور اپنے پورے وجود کے ذریعے اپنے معبود کے کمالات کا اظہار کرے. آپ مشورہ دیکھ رہے ہیں ناظرین, اور ہماری گفتگو حمد و ثناء الہی کے سلسلے میں ہو رہی ہے. ہمارا ساتھ اس پروگرام میں دے رہے ہیں جناب مولانا علی عباس خان صاحب. ہمارے کانٹیکٹ نمبر آپ اسکرین پر دیکھیں گے ضرور. کوئی سوال, کوئی بات, جو موضوع جس پر ہماری گفتگو آج ہوگی اس حوالے سے آپ کے ذہن میں آتی ہے تو اس کو اس پروگرام میں رکھیں. بہرحال ہم اگر کوئی سوال ہوتا ہے تو ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے. قبلہ, بات کا آغاز کیا جائے بسم اللہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کہ حمد اور انسانیت ساتھ ساتھ ہے, اور بالکل صریح الفاظ کے ساتھ, پوری صراحت کے ساتھ اس دعا میں, پہلی دعا میں ذکر یہ ہوا ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں حمد نہ ہوتی اور انسان اگر حمد سے آشنا نہ ہوتا تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے نکل کر کے حیوانیت کے دائرے میں چلا جاتا. بے شک. اس کی مزید توضیح میں آپ سے سننا چاہوں گا. پچھلی بار یہ بات ہماری ناقص تھی. دیکھیے, اگر وہ جملہ ہمارے محترم ناظرین کے سامنے ہو, یعنی پہلی ہی دعا کا تقریباً اشارہ کیا تھا, ایک صفحے کے بعد تھوڑا سا آگے وہ جملہ ہے کہ ایک بہت ہی عجیب پوائنٹ اس کے اندر حضرت نے اور پیش کیا, وہ یہ ہے کہ دیکھیے حضرت فرما رہے ہیں کہ لخرجوا من حدود الانسانیت الی حد البہیمیہ. ہو سکتا ہے انسان آ کے یہ گمان کرے کہ اگر میں خداوند متعال کا حمد نہیں کر رہا ہوں یا میں خداوند متعال کی حمد کی معرفت نہیں رکھتا ہوں
تو عین ممکن ہے کہ مثلا انسانیت کے 100 درجے ہیں، میں اس 100ویں درجے پر نہیں ہوں، سب سے اعلی رتبے پر نہیں ہوں، جیسے کہتے ہیں ایمان کے 10 درجے ہیں، تو میں ایمان کے 10ویں درجے پر نہیں ہوں، میں ایمان کے مثلا 8ویں درجے پر ہوں، 6 درجے پر ہوں، 5ویں درجے پر ہوں. یہ حضرت یہ جو انسان کبھی کبھی گمان کرتا ہے، توہم اس کے ذہن میں آتا ہے، اس کو بھی باہر نکالنا چاہ رہے ہیں. صحیح. دیکھیے جب انسان کی بات آئی ہے تو حضرت نے فرمایا لخرجوا من حدود الانسانیت. لفظ حد، لفظ مقام، اس کو جمع کی صورت میں حضرت لے کے آئے. لیکن جب جانور کی بات آئی ہے، بہیمہ کی بات آئی ہے، تو کہا من حد مفرد لے کے آئے. نقطہ اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اگر انسان خداوند متعال کی حمد کی معرفت نہیں رکھتا ہے، دیکھیں بہت غور طلب بات ہے. حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ انسان خداوند متعال کا حمد نہیں کر رہا ہے. ہر کام متفرع ہوتا ہے اس کام کی معرفت کے اوپر. اگر آپ ایک چیز کے بارے میں معرفت نہیں رکھتے ہیں تو آپ اس کام کو بھی نہیں کر سکتے. ہر فعل اختیاری، فعل اضطراری کی بات نہیں ہو رہی جو انسان مجبوری میں کام کرتا ہے یا عادتاً کام کرتا ہے، نہیں، ہر فعل اختیاری، اختیار کے ساتھ کوئی بھی کام انسان اس وقت کرتا ہے جب پہلے وہ جانتا ہو. جب تک نہیں جانتا ہے کیسے کرے گا؟ تو حضرت کہہ رہے ہیں دیکھو کرنے کی بات نہیں ہو رہی کہ تم حمد کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. ہم آ کے یہ نہیں طے کر رہے ہیں کہ ایک 60 سال کی عمر میں تم نے کتنی مرتبہ خدا کا حمد کیا، یہ سب نہیں. ابھی تو مرحلہ ایک دم شروعات کا ہے. ہم دیکھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم حمد الہی کی معرفت رکھتے ہو یا نہیں. عمل کب آئے گا؟ معرفت کے بعد آئے گا. ابھی معرفت کی بات آ رہی ہے. یعنی حمد الہی کیا چیز ہے یہ جانتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، حمد کیا ہے، حمد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کس کا حمد کرنا چاہیے، کیا خدا کے علاوہ غیر خدا کا بھی حمد کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ تمام باتوں کا ربط کس سے ہے؟ معرفت سے. اس کے بعد آپ مرحلے عمل میں وارد ہوئیں گے. اب آپ حمد کرنا شروع کریں گے، الحمدللہ رب العالمین تسبیح لے کے آپ خدا کا حمد کریں گے، یا عملی اعتبار سے خدا کا حمد کریں گے، یا جوانی اعتبار سے جو ہے آپ خدا کا حمد کریں گے، جتنے بھی اعتبار سے آپ خدا کا حمد کریں. لیکن ان تمام مراحل سے پہلے ایک مرحلہ آتا ہے، وہ ہے معرفت حمد. ٹھیک. اب حضرت آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان معرفت حمد نہیں رکھتا تو بطریق اولا وہ مرحلے عمل میں بھی نہیں آئے گا. کہ اگر کوئی معرفت حمد نہیں رکھتا ہے تو لخرجوا، یہ تمام کے تمام انسان باہر نکل جاتے من حدود الانسانیت، یعنی انسانیت کے کسی بھی مرحلے پہ نہیں ہے وہ. جی، یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ حمد کی معرفت نہ رکھنا انسان کے ایمان کے مراتب کو کم کر دیتا ہے. جی نہیں، حضرت نہیں فرما رہے ہیں. حضرت یہ کہہ رہے ہیں کہ حمد الہی کی معرفت نہ رکھنا انسان کو انسان کی حد سے باہر نکال دیتا ہے. پھر جو کرامت جو اللہ نے اس کو ایک انسان ہونے کے عنوان سے دی ہے، جی، پھر وہ کرامت اس کے باقی نہیں رہ جاتی. وہ باقی نہیں رہ ایک ظاہری انسانی جسم ہے بس. اور عرض کیا تھا کہ یہ عیناً وہی تفکر ہے اور وہی سوچ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے. قرآن بھی چلتے پھرتے لوگوں کو انسان نہیں مانتا ہے، اس کا معیار دوسرا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رحمان کے اندر الرحمن پہلے آ کے بات کی جاتی ہے کس کی؟ تعلیم قرآن کی. علم القرآن، تعلیم کی، معرفت کی بات ہوتی ہے. اور اس کے بعد بات کس کی بات آتی ہے؟ خلقت. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ یہ جو بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہے یہ انسان ہے، نہیں. دیکھیں کیا واقعاً اگر ہم حقیقی نگاہ سے آ کے دیکھیں، انسان کی پیدائش میں اور جانور کی پیدائش میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ پیدائش کے حوالے سے کوئی فرق ہے؟ پیدائش کے حوالے سے کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں. جس طرح ایک جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے اسی طرح انسانوں کی کیا ولادت ہوتی ہے؟ وہی تمام مراحل وہاں بھی ہوتے ہیں، وہی یہاں بھی ہوتے ہیں، وہی مراحل ہیں. بالکل. تو پھر ہم کیوں اس کی ولادت کے اوپر خوشی کرتے ہیں، دوسروں کی ولادت پہ خوشی نہیں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے اوپر استعداد موجود ہے. یہاں پہ ایک صاحب کرامت مخلوق آئی ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ بچہ اگر اس کی صحیح تربیت کی جائے تو یہ ان مراحل کو طے کر سکتا ہے کہ قاب قوسین کی منزل تک پہنچ جائے. کیسے؟ یہی معرفت کے ذریعے سے. خدا کی معرفت، خدا کے حمد کی معرفت، حمد کے متعلقات کی معرفت، ان تمام چیزوں کی معرفت کے بعد. اور دیکھیں جتنی زیادہ معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا زیادہ انسان کا عمل بھی مستحکم ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ہم کہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عمل کہیں پر لغزش کا سبب ہو رہا ہے، کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا عمل صحیح نہیں ہے، جس طرح سے ہمیں عمل کرنا چاہیے ہم عمل نہیں کر رہے ہیں، یا جس اعتماد کے ساتھ ہمیں عمل کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ معرفت میں کہیں کمی ہے.
انسان جتنا زیادہ اپنے رب حقیقی کو پہچانتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کی حمد میں، اس کی عبادت میں، اس سے دعا کرنے میں، اس سے تضرع میں اس کے اندر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ حمد الہی کوئی ایک لسانی کام نہیں ہے، کوئی ایک اعتباری کام نہیں ہے کہ نہیں جب ہم نے آ کے تسبیح لے کے آ کے ایک گھر کے کونے میں دن بھر میں ہم نے آ کے طے کر لیا کہ ہم 1 گھنٹہ بیٹھ کے، آدھا گھنٹہ بیٹھ کے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین آ کے تسبیح پڑھیں گے خدا کا حمد ہو جائے گا۔ نہ تسبیح پڑھنے سے خدا کا حمد ہوتا ہے اور نہ ہی تسبیح کو ترک کرنے سے خدا کا حمد ترک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کوئی تسبیح نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کو خدا کا حمد نہیں کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے تو خدا کی حمد کر رہا ہے۔ دیکھنا یہ کہ اس حمد کی معرفت کتنی ہے، وزن کتنا ہے، وزن کتنا ہے۔ صحیح۔ یہ گولی اتنی ہی دور جائے گی جتنی طاقت سے اس کو پھینکا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بندوق سے کی نلی سے نکلنے کے بعد وہیں پہ گر جائے، کیونکہ اس کے پیچھے کوئی انرجی، کوئی طاقت اس کو پھینکنے کے اندر مدد نہیں کر رہی ہے، کیونکہ وہ حمد ہی نہیں ہے، عادت بن گئی ہے، زبان کے اوپر رٹ گیا ہے، کہہ رہے ہیں۔ حمد کیا یعنی جیسے پچھلی بار بھی اشارہ ہوا تھا اس گفتگو کی طرف کہ ہر وہ عمل جو انسان سے سرزد ہوتا ہے اس کے پیچھے وہ یہ معرفت جب تک نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، دیکھیے غور کریں، ہم لوگ نماز کے بعد معمولاً، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھتے ہیں، ٹھیک، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اس میں ہم حمد کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، لیکن ہم آ کے دیکھیں، ہم آزمائیں کہ ہمیں تسبیح پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے۔ بہت تیزی سے مرحلہ گزر جاتا ہے، 10 15 20 سیکنڈ، جبکہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں، حضرت کا کوئی جانور کھو جاتا ہے، حضرت نظر کرتے ہیں کہ اگر وہ جانور مل گیا مجھے جو کھو گیا ہے تو میں جس طرح خدا کو کہ حمد کرنے کا حق ہے ایسے حمد اس طرح سے میں خدا کا حمد کروں گا، اللہ جو حق ہے حمد کرنے کا۔ اب آپ سوچئے اصحاب کتنا منتظر ہوں گے کہ حضرت اس طرح سے حمد کریں تو ہم بھی سیکھیں۔ جانور مل جاتا ہے، جیسے ملتا ہے حضرت فرماتے ہیں الحمدللہ، تو کوئی صحابی آ کے اعتراض کرتا ہے کہ یبنا رسول اللہ، آپ نے نظر کی تھی کہ اس طرح سے خدا کا حمد کریں کہ جو حمد کرنے کا حق، یہ ایک بار آپ نے الحمدللہ کہہ دیا، یہ تو ہم سینکڑوں بار زبان پر دن بھر میں جاری کرتے ہیں یہ لفظ۔ حضرت فرماتے نہیں، جو خدا کے حمد کرنے کا حق تھا میں نے ویسے ہی حمد کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں لیکن اس کے پیچھے وہ معرفت نہ ہو، لہٰذا وہ اس طرح سے خدا کا حمد نہیں ہو رہا ہے جو حمد ہونا چاہیے، لیکن عین ممکن ہے کہ انسان ایک مرتبہ اپنی زبان سے الحمد کہے اور وہ حمد ہو کہ جو عرش الہی کو ہلا دے۔ صحیح، انسان کے اعمال میں جو وزن پیدا ہوتا ہے اور من جملہ حمد میں جو اس کی وزن پیدا ہوتا ہے اس کا راز معرفت کی وجہ سے۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ کی گفتگو روکتا ہوں۔ ناظرین میں شکر گزار ہوں آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ایک بریک کے بعد آتے ہیں آپ کے پاس۔ یا معطی الخیرات، ہماری گفتگو حمد و ثناء الہی کے سلسلے میں ہو رہی ہے۔ اس میں پہلی دعا جو ہے اس میں کئی جگہ ابھی ہم نے دیکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس عبارت کی تکرار ہوئی ہے، جی، یعنی مختلف چیزیں ہیں جس پر اللہ کی حمد ہوئی ہے۔ جی، میں جاننا چاہوں گا آپ سے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں یا وہ کون سی نعمتیں ہیں کہ جس پر امام نے پہلی دعا میں اس میں جی حمد و ثناء الہی انجام دی ہے، حمد و ثناء الہی کی ہے۔ جی، بہت ہی اہم سوال ہے اور شاید اگر اس کے اوپر ہم غور کریں تو ہماری دلی رغبت اور دلی توجہ اور زیادہ بڑھے گی۔ دیکھیں، سب سے اساسی پوائنٹ تو دعا کا وہی ہے جو آپ کی خدمت میں بیان کیا، اور محترم ناظرین نے بھی اس پہ غور کیا ہوگا کہ حمد انسان کے انسان ہونے میں کس طرح سے دخالت رکھتا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت آگے شروع کرتے ہیں، یعنی اب متعدد چیزوں پہ حضرت خداوند متعال کا حمد کر رہے ہیں، تو پہلی چیز جس سے حضرت شروع کرتے ہیں الحمدللہ الاول بلا اولین، وہ مورد نظر نہیں ہے میرا، یعنی یہ تو روشن ہی ہے کہ حمد ذات الہی کا ہو رہا ہے، لیکن گفتگو یہ ہے کہ حمد ذات الہی کا ہو رہا ہے کس چیز پر، وہ چیزیں کیا ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم خداوند متعال کا حمد اور شکریہ ادا کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ پہلی چیز جو حضرت نے فرمائی ہے وہ یہ ہے الحمدللہ علی ما عرفنا من نفسہ،
دیکھیں جو چیز حضرت نے سب سے پہلے بیان کی ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہوگی. ٹھیک، سب سے پہلے خداوند متعال کا حمد ہے اس بات کے اوپر کہ پروردگارہ حمد ہے تیرا اس نعمت کے اوپر کہ تو نے اپنے آپ کو ہمیں پہچنوایا. یعنی معرفت پروردگار وہ سب سے پہلی چیز ہے کہ جس کے اوپر آ کے خداوند متعال کا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ حمد کر رہے ہیں. اگر ہم کسی حد تک اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کو پہچانتے ہیں، تو اس پر اللہ کا شکر کریں، اس پہ اللہ کا شکر کریں کہ اس نے یہ توفیق دی یا یہ ہمیں صلاحیت دی کہ ہم اس کو پہچانیں جی. یا پہچانوایا اپنے کو. اپنے کیونکہ آپ نہیں کو معلوم پہچانا. کتنے ایسے ہیں کہ جو بالکل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں، بالکل غافل ہیں. بالکل غافل ہیں. یعنی ایک انسان آتا ہے اس دنیا میں 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر کر کے چلا جاتا ہے. پوری اس کی 80 سال کی عمر، چلیے شروع کے 15 سال آپ نکال دیجئے، 65 سال جو اس دنیا میں وہ رہ کے جا رہا ہے، سمجھداری اور سمجھ بوجھ کی زندگی گزار کے جا رہا ہے. پوری اس کی زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ مجھے کیا کمانا ہے اور کہاں سے مجھے اپنے پیسے کو بڑھانا ہے، کس طرح سے مجھے فلاں مقام حاصل کرنا ہے اور کس طرح سے مجھے دنیا کی دوڑ میں سب سے آگے رہنا ہے. نہ کبھی اسے کسی خالق کی ضرورت کا محتاج ہوتا ہے، ضرورت کا احساس ہوتا ہے، نہ کبھی کسی ہادی کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے. نہیں، نہ کسی احساس ہوتا ہے، اس احساس کی طرف وہ متوجہ نہیں ہوتا ہے. ہاں، کیونکہ یہ تو فطری چیز ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہر انسان اپنی زندگی میں اس چیز کی طرف اس کا احساس ضرور ہوگا، لیکن غبار پڑ جاتا ہے اس پر. لیکن الگ بات ہے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں پیاسا ہوں، میرے پاس یہ پانی رکھا ہے، مجھے پینا چاہیے، لیکن میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ دوسرے کاموں میں مشغول کر لیتا ہوں کہ میں بھول جاتا ہوں. غافل ہو جاتا ہوں. دیکھیں یہ بالکل عام بات ہے ہماری عام زندگی میں. اگر آپ دیکھیں کہ ہم بعض اوقات اتنا زیادہ اپنی نجی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں کہ کھانا پینا بھول جاتے ہیں. کھانا پینا بھول جاتے ہیں. ارے اتنی دیر ہوگی میں نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا، ارے فلاں کام کا ٹائم گزر گیا. یعنی وہ کام جو ہماری زندگی کے اندر بہت اہمیت رکھتا ہے ہم اس کو بھول جاتے ہیں. صحیح. کیوں بھول جاتے ہیں؟ ایک صاحب میرے دوست سے کہنے لگے کہ میں اب 2-3 گھنٹے سے میں سوچ رہا ہوں پانی پیوں، 2-3 گھنٹے پہلے سے میں نے چاہا پانی پینا لیکن بھول گیا. کیونکہ توجہ ایک دوسرے کام کی طرف ہے، لہٰذا یہ پانی پینا کھانا کھانا جو انسان کی زندگی کا کیا ہے؟ ابتدائی ضرورت ہے. ابتدائی ضروریات میں سے انسان بھول جاتا ہے. تو اب بتائیے یا یہ انسان کی جو یہ جو اس کائنات کی اس دنیا کی جو خوبصورتیاں ہیں، یہ جو ہمارا لگاؤ ہے اس کی طرف، ایک کاذب لگاؤ ہے، یہ اگر بڑھتا چلا گیا، جب انسان پوری اپنی ذات سے کسی چیز کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، فرض کیجئے ایک بہت ہی کوئی فائنل کا اور بہت ہی کوئی اہم ٹورنامنٹ ہے اور بہت ہی اچھا کوئی کرکٹ کا میچ آ رہا ہے اور آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اب کون گزرا، کون آیا، کون گیا، آپ کو کوئی خبر نہیں. کچھ نہیں. یہ انسان کی مجبوری ہے کہ جب اس کے حواس متوجہ ہوتے ہیں ایک چیز کی طرف تو دوسری طرف سے وہ خود بخود غافل ہو جاتا ہے. اگر انسان یہ دنیاوی لگاؤ کی طرف آ کے متوجہ ہو رہا ہے تو اب خدا کی معرفت سے سب سے پہلے وہ غافل ہوتا ہے. تو پہلی وہ چیز کہ جس کے اوپر خدا کا حمد کرنا چاہیے، یہ حضرت ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں خداوند متعال نے اولاد کی نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ اس پہ خدا کا حمد کرنا ہے، اس پہ بھی کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے جو تمہیں خدا کا حمد کرنا ہے وہ کس بات کے اوپر ہے؟ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر، تیرا لاکھ لاکھ حمد کہ تو نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم تجھے پہچانیں. یا دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ خدا تیرا شکر کہ تو نے ہماری زندگی کو ایک جہت عطا کی. جی پتہ ہی نہیں ہم کدھر جائیں، کیا کریں، سرگرداں حیران. نہیں، پھر یہی ہوتا جو اس کے پہلے بتایا گیا کہ لخرجوا من حدود الانسانیت الی حد البہیمیہ. یہی ہوتا کہ ہم دیکھنے میں تو 2 پیر کے اوپر چلتے ہوئے انسان ہوتے، لیکن جب عالم برزخ اور عالم آخرت میں ہماری حقیقت کو نمودار کیا جاتا تو وہ حقیقت کسی جانور کی صورت میں سامنے آتی. حدیث معراج میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مختلف انسان کی حقیقتوں کو دکھا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے. یہی انسان ہے کہ جو ظاہر میں دیکھنے میں 2 پیر کے اوپر چل رہا ہے، لیکن جب اس کے باطن کی طرف نظر کی جاتی ہے تو کبھی کسی چوٹی کی صورت میں نظر آ رہا ہے، تو کبھی کسی فلاں جانور کی صورت میں نظر آ رہا ہے، کبھی کسی فلاں جانور کی صورت میں نظر آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معرفت اس کے پاس موجود نہیں ہے. ایک اور چیز جس کے اوپر حضرت یہاں پہ خداوند متعال کا، اور پھر البتہ بڑی تفصیلات ہیں کیونکہ صحیفہ سجادیہ ہے، کلام علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. ایک ایک حرف قابل غور ہے. جس کی آپ نے ابھی ایک مثال دی، بہت پیاری مثال دی ہے، حدود انسانی اور حد حیوانی.
یعنی ایک چھوٹے سے مقایسے کے اندر کتنا بڑا معرفت کا باب کھل جاتا ہے. ایک اور چیز جس کے اوپر حضرت آ کے خداوند متعال کا حمد کر رہے ہیں اور ہمیں غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ الحمد للہ الذی دلنا علی التوبہ. کتنا ہمیں غور کرنا چاہیے، کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے پاس. یعنی خدا کی قسم اگر عالم انسانیت کے پاس اس صحیفے سجادیہ کی تمام دعاؤں کا فقط ایک جملہ ہوتا، پوری انسانیت کامیابی کے کنارے کے اوپر کھڑی ہوتی. جبکہ ہمارے پاس نہج البلاغہ جیسی معرفت کی کتاب ہے، ہمارے پاس صحیفے سجادیہ 54 دعاؤں کے ساتھ موجود ہے. ابھی ہماری کمی ہے. کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا ہے، پیاسے کو کنویں کے پاس جانا پڑتا ہے. ہمیں غور کرنا چاہیے ہمارے جوانوں کو. یہ معرفت کے ابواب کھلے پڑے ہیں ہمارے سامنے. بس اتنا یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے جائیں اور اپنے کو اس کے سامنے آ کے پیش کریں. پھر پتا چلے گا کہ کس طرح سے حضرت جو ہے ہمیں اپنی ذات کو، خداوند متعال کی ذات کو، پیغمبر کو، نبوت کو، امامت کو پہچانوا رہے ہیں. الحمدللہ علی التوبہ. خدا کا حمد کس بات کے اوپر کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم توبہ کریں. دلنا علی التوبہ، دلنا علی التوبہ، دلالت کی، رہنمائی کی کہ اے انسان تجھے اس طرح سے توبہ کرنا ہے. بھائی توبہ سے خداوند متعال کا کیا ربط ہے؟ فرض کیجئے ایک غلام اپنے آقا کی مخالفت آ کے کرے تو اب یہاں پر کس طرح سے اس کو اپنے مولا کو راضی کرنا ہے، یہ مولا اسے آ کے بتائے گا یا خود اسے سوچنا ہے؟ خود اسے سوچنا ہے کہ بھی میں نے جو غلطی کی ہے جس کی وجہ سے یہ میرا آقا اور مولا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے. لیکن یہاں پر خداوند متعال نے کتنا ہمارے اوپر رحم و کرم کیا ہے کہ نہیں، یہ بھی ہمیں سکھا رہا ہے کہ اے بندے اگر تجھے میری بارگاہ میں آنا ہے، توبہ کرنا ہے تو اس طرح سے آ، اللہ اس طرح سے آ کے توبہ کر. رحیم و کریم پروردگار، رحیم اور کریم پروردگار. ٹھیک ہے، اگر میں ناراض کبھی اگر ہو گیا، تم نے کوئی ایسا کام کیا، تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو ایسے اس طرح سے، اس طرح سے راضی کرو مجھے. پھر حضرت آگے فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الذی دلنا علی التوبۃ التی لم نفرضها الا من فضلہ، کہ ہم کبھی بھی اس توبہ کے ذریعے سے کامیابی حاصل نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خداوند متعال کی رحمت ہو، اس کا فضل و کرم اس کا ہمارے فضل و شامل کرم. ہو. اگر اجازت دیں تو چونکہ وقت میں سے زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں بات یہاں پہ روکتا ہوں. اور یہ چونکہ ایک اہم موڑ پر آگے گفتگو رکی ہے، توبہ کی گفتگو ایک وسیع گفتگو ہے، جی، لیکن حمد الہی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے ہمیں رہنمائی کی ہے رہنمائی توبہ کی ہے کی طرف. توبہ کی طرف. اس پر ہم انشاءاللہ یہاں سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اگلے پروگرام میں. میں شکر گزار ہوں آپ کا، اس گفتگو میں ساتھ دیا آپ نے. ناظرین میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں، آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور اس پروگرام میں بھی آپ نے ساتھ دیا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس اہم گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے. تڑپ کے شان کریمی نے لے لیا بوسا، کہا جو سر کو جھکا کر گناہ گار ہوں میں. اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ اسی خوبصورت موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ. اور اس حد تک اس میں ذکر ہوا ہے کہ حمد اور انسانیت کا ایک گہرا تعلق ہے، گہرا رابطہ ہے. ابتدا اس پروگرام کی ابتدا میں کچھ خلاصہ گزشتہ گفتگو کا بیان ہو جائے آپ کی زبان سے. انشاءاللہ پھر پچھلی گفتگو ناقص رہ گئی تھی ہماری، اس کو ہم آگے بڑھائیں گے. پھر میرے پاس اور کچھ سوالات ہیں اسی پہلی دعا کے حوالے سے، حمد و ثناء الہی کے حوالے سے، وہ آپ سے میں پوچھوں گا. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین. حمد کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت عافیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ مشعل راہ ہے، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ اگر ہمارے ساتھ دے رہے ہوں اور ہمارا ساتھ دے رہے ہوں اس پروگرام میں، اور گزشتہ ہفتوں کے پروگرام اگر آپ نے دیکھے ہوں، تو ایک ساتھ ہمارے مہمان اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرمائے جناب مولانا علی عباس خان صاحب قبلہ۔ حمد و ثناء الہی کے حوالے سے آج بھی ہماری گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بھی آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ تشریف لائے پروگرام میں۔ پچھلی بار حمد و ثناء الہی کے عنوان سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا، اور ہماری یہ کوشش رہی کہ جو پہلی دعا ہے اس کے آئینے میں ہم اس موضوع کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں اس دعا میں اشارہ ہوا ہے حمد کی اہمیت کیا ہے، جی رکھ دیں، اور پھر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر کوئی دعا سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، نہیں، بلکہ ہمیں چونکہ اپنی بندگی کا ثبوت دینا ہے، اس لیے ہم دعا کا سہارا لیتے ہیں۔ چونکہ ہم بندے ہیں اور وہ خدا ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا معبود ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اس پورے مجموعے کا ایک کلی پیغام یہ ہے، نہایت خوبصورت مجموعہ ہے دعاؤں کا۔ الحمدللہ توفیق یہ ہوئی ہے کہ اسی مجموعے کے آئینے میں ہم بعض موضوعات پر گفتگو کریں۔ پہلا موضوع جس کو ہم نے انتخاب کیا، حمد و ثناء الہی، جس پر گزشتہ پروگرام میں گفتگو شروع ہوئی تھی، اپنے مہمان کے ساتھ ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اور ایک بہت پیاری گفتگو تھی حمد کے حوالے سے۔ آج بھی ہمارے خوبصورت موضوع اس پروگرام میں شروع ہوا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ یہ کہ صحیفہ مبارک سجادیہ کے آئینے میں ہم کچھ اسلامی معارف پر گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک عظیم مجموعہ ہے دعاؤں کا کہ جس کو دیکھ کر کے ہم کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ عام طور پر جس غرض کی خاطر ہم دعا کرتے ہیں، اس سے بالکل ہٹ کر امام سجاد سلام اللہ علیہ نے جو غرض دعا کی پیش کی ہے اس مجموعے میں، وہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں اپنا مدعا پیش کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب ہمارا کام اللہ سے ختم ہو جائے تو مصلی سمیٹ کر ہم کنارے